شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ غزالہ شیئر کر رہی ہے۔ غزالہ کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں، تو ہم لوگ اپنے کزن کی شادی میں فیصل آباد گئے ہوئے تھے۔ میرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ ہم لوگوں نے شادی کا فنکشن اٹینڈ کیا۔ وہاں پر ہم لوگ تقریباً 7-8 دن رکے۔ واپس جب ہم لوگ ساری فیملی ملتان کے لیے واپس آ رہے تھے تو ہم لوگ ایک بس میں ٹریول کر رہے تھے۔ راستے میں بس ایک جگہ پر رکی تو میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی کے ساتھ باہر دیکھو جا کر بس اسٹاپ پر کہیں واش روم ہوگا۔ میرا بھائی جو تھا وہ ابھی باہر ہی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ جیسے بس سے نیچے اتری تو وہاں پر جو بس اسٹیشن تھا اس کی بیک سائڈ پر کچھ واش رومز بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو لیڈیز واش روم ہے وہ بس اسٹاپ کی بیک سائڈ پر ہیں، آپ ادھر چلے جائیں۔ بھائی نے کہا کہ میں ادھر ہی رکتا ہوں، تم جاؤ وہاں پر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اور بھی عورتیں ہوں۔ میں وہاں پر گئی، بڑا اندھیرا تھا۔ ایک لمبی سی گیلری تھی اور وہاں پر 3-4 واش روم بنے ہوئے تھے۔ ایک واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس واش روم میں گئی تو میں جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی تو ساتھ والے واش روم سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کسی عورت کے رونے کی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ہے جو باتھ روم میں رو رہی ہے۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں واش بیسن پر ہاتھ دھو رہی تھی۔ سامنے بالکل شیشہ تھا، تو میں نے مرر میں دیکھا اس باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ ابھی بھی وہاں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب و غریب حلیے کی ایک عورت باہر نکلی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بہت زیادہ عجیب چہرہ تھا، بہت گندے سے کپڑے تھے۔ دیکھنے میں ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے شاید وہ کوئی مانگنے والی ہو، کیونکہ اس کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بڑا عجیب لگا، وہ رو رہی تھی۔ مجھے بڑا دیکھ کر اس پر ترس بھی آیا، دکھ بھی لگا۔ میں نے سوچا میں کیوں نہ اس کو لا کر تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہوں، یہ رو رہی ہے۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ وہیں پر کھڑی ہوئی، باتھ روم کے دروازے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ اس نے اپنے ہینڈ واش کیے، وہیں پر بس کھڑی رہی۔ میں بھاگتے ہوئی فوراً سے بھائی کے پاس آئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے کچھ پیسے دو، وہاں پر میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے تو میں نے اسے دینے ہیں۔ اس نے مجھے فوراً سے 100 روپیز نکال کر دیے اور کہا کہ یہ لے لو۔ جیسے میں پیسے لیتی ہوئی واپس آئی اس کو دینے کے لیے تو وہ دوبارہ سے وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے گیلری میں پاؤں رکھا تو وہ عورت دوبارہ سے اسی باتھ روم میں چلی گئی۔ دروازہ اس نے بند کر لیا اور وہ رونے لگ گئی۔ پھر اس کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیوں رو رہی ہیں، یہ پیسے لے لو مجھ سے۔ ایک منٹ میں وہاں پر کھڑی رہی۔ میں نے دروازے پر دستک بھی دی اور میں نے اسے بلایا بھی، لیکن وہ جو تھی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی اور بس مسلسل روتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے بڑا دکھ بھی ہو رہا تھا، یہ رو رہی ہے۔ تبھی ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے باتھ روم کا دروازہ کھلا ہے، جیسے اس نے کنڈی کھولی ہو۔ مجھے لگا کہ یہ بھی باہر آئے گی تو میں اس کو پیسے دے دوں گی۔ 1 منٹ گزرا، وہ باہر نہیں آئی۔ مجھے تھوڑا سا ہوا تجسس کہ کہیں وہ گر نہ گئی ہو، بے ہوش نہ ہو گئی ہو، جو اس کی کنڈیشن تھی۔ جیسے میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ ابھی رو رہی تھی، تو میں ایک دم سے وہ کہاں پر چلی گئی؟ میں نے دوسرے باتھ روم میں دیکھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں بہت ڈر گئی۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی فوراً اپنے بھائی کے پاس آئی۔ میرے بھائی نے جب مجھے گھبرائے ہوئے دیکھا تو اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ بھی میرے ساتھ واش روم تک آیا۔ وہاں پر جا کر دیکھا کہیں کسی عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ بھائی نے مجھے کہا چلو جا کر بس میں بیٹھو، بس جانے والی ہے، اور یہ کیا تم پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو، کوئی عورت نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا وہم ہوا ہے کیا نہیں۔ میں فوراً سے آ کر میں بس میں بیٹھ گئی سیٹ پر۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ میں نے امی کو بھی ساری بات بتائی۔ امی نے بھی مجھے یہی کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی کیونکہ وہ میرا وہم نہیں تھا۔ پورے سفر میں یہی سوچتی آئی کہ آخر وہ کون تھی۔
میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ وہ بہت عجیب و غریب چہرے والی کوئی عورت تھی، اور اگر وہ باتھ روم میں گئی تھی تو وہ باتھ روم سے غائب کہاں ہوگی؟ انہی سوچوں میں گم سارا سفر کٹ گیا۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے رات ہو چکی تھی۔ جیسے ہم لوگ اپنے گھر میں داخل ہوئے سب گھر والے سو گئے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب سا محسوس ہو رہا تھا، میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں بھی گھر والوں کے ساتھ جا کر سو گئی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید میں تھک گئی تھی اس لیے میری یہ حالت ہوئی ہوگی۔ میں نے خواب میں وہی عورت دیکھی، وہی باتھ روم دیکھا۔ وہ بہت زیادہ بھیانک چہرے والی تھی، وہ اسی باتھ روم کی کوئی مخلوق تھی، مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی، میں بہت ڈر گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور میں نے پانی پیا۔ اس کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی۔ ایک دن گزرا، صبح جب مجھے امی نے جگایا تو مجھے بہت سا بخار تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ تم شاید کل والی بات کو لے کر بہت زیادہ ڈری ہوئی ہو۔ میں نے امی کو خواب بھی سنایا۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کوئی عورت تھی، تمہیں وہم ہوا ہوگا، وہ چلی گئی ہوگی، تم نے غور نہیں کیا۔ لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے ہر جگہ سے عجیب و غریب طرح کی گندی سمیل آ رہی تھی، گندی بدبو مجھے ہر جگہ سے آ رہی تھی، اور میں بار بار اپنے گھر والوں کو کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے گھر میں سے کچے گوشت کی اور خون کی سمیل آ رہی ہے۔ گھر والے کہتے تھے یہ پاگل ہو گئی، اس کا دماغ خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، لیکن میں جو کچھ فیل کر رہی تھی میں ان کو وہی بتا رہی تھی۔ اسی شام کی بات ہے، ابھی کوکنگ کرنی تھی تو ابو اس دن چکن لے کر آئے گھر میں، میں بھی کوکنگ کرتی تھی۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ میں کھانا بنانے لگی ہوں اور تم میڈیسن لے لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج کھانا بنا لیتی ہوں۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ اس ٹائم میری کچھ طبیعت ٹھیک تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ چکن دھونے کے لیے ایک باسکٹ میں نکالا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم کو کوئی جھٹکا لگا ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سینسز میں نہیں تھی، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے جسم کو کوئی جھٹکا لگا ہے۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ایک دم سے مجھے کچن میں سے برتن گرنے کی آواز آئی، تو جیسے ہی میں کچن میں گئی تو میں نے جا کر دیکھا تم زمین پر بیٹھ کر وہ کچا جو میٹ تھا اس کو عجیب و غریب طرح سے، اس کے اوپر جو بلڈ لگا ہوا تھا اس کو میں چاٹ رہی تھی۔ میری انگلیوں کے اوپر بھی جو خون لگا ہوا تھا وہ کچا خون میں اس گوشت کے اوپر سے اتار کر چاٹ رہی تھی اس کو۔ امی نے جب دیکھا تو امی کو بہت زیادہ عجیب لگا، انہوں نے فوراً سے وہ سارا میٹ اٹھا کر پھینک دیا اور مجھے باہر لے کر آئیں، لیکن میرے میں اتنی طاقت تھی کہ میں کسی سے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ جیسے ہی میرے ابو نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ کہیں میں کچھ کر نہ لوں۔ امی نے یہ کہا کہ تمہارے ابو کسی عامل صاحب کا پتہ کرنے گئے ہیں۔ تبھی میرے ابو ایک بزرگ کو لے کر آئے، جیسے وہ آئے انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی بیٹی کے اوپر ایک بہت سخت چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے، یہ اس کے بہت قریب گئی ہے، وہ چڑیل اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ آخر آپ لوگ کہاں گئے تھے اور یہ لڑکی کہاں سے ہو کر آئی ہے، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ تبھی میرے گھر والوں نے ساری بات بتائی کہ کس طرح سے مجھے واش روم میں وہ عورت نظر آئی، کس طرح سے وہ رو رہی تھی اور کس طرح سے میں اس کو پیسے دینے کے لیے گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ اس کو پیسے دے دیتی اور وہ اس سے پیسے لے لیتی تو وہ اس کو اسی ٹائم جان سے مار دیتی۔ وہ اسی وقت غائب ہو کر اس کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ آ گئی ہے، ابھی وہ اس کے جسم کے اوپر موجود ہے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ یہ تعویذ جو ہے یہ اس کو پانی پلانا ہے، فی الحال اس کے گلے میں تعویذ نہیں پہننا، اگر اس کے گلے میں آپ لوگ تعویذ ڈالیں گے تو یہ اپنے آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے کیونکہ وہ چڑیل اس کے اوپر حاوی ہے۔ 3 دن آپ اس کو اس تعویذوں والے پانی سے نہلانا بھی ہے اور یہ پانی پلانا بھی ہے۔ 3 دن کے بعد میں دوبارہ آؤں گا اور پھر میں اس پر دم کروں گا، اگر وہ اس کے جسم سے ہٹ گئی تو پھر اس کو اس کے گلے میں تعویذ ڈالنا ہوگا اور پھر اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ بے شک اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں، اب یہ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ میرے گھر والوں نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے، مجھے پتہ نہیں کیا ہونے لگ گیا، میں نے رونا شروع کر دیا، میں بہت روئی، تقریباً 1 گھنٹہ میں روتی رہی۔ پھر مجھے میرے گھر والوں نے وہ تعویذوں کا پانی پلایا، امی بہت پریشان تھی، میں سو گئی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے جگایا ہے۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا،
باہر صحن میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کے اوپر سفید چادر اوڑھ کر کوئی لیٹا ہوا ہے، جس طرح سے کوئی لاش ہوتی ہے۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر گئی۔ میں نے اپنے صحن میں ایک لاش کو دیکھا، باقاعدہ ایک میت تھی، اس کے اوپر سفید رنگ کی چادر تھی، لیکن وہ زمین کے اوپر تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کس کی میت تھی، وہ کون تھا کون نہیں تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ میں بہت اونچی آواز میں روئی، بہت اونچا روئی، روتی جا رہی تھی۔ میری رونے کی آوازیں سن کر میرے گھر والے جاگے۔ ان لوگوں نے دیکھا تو میں باہر صحن میں بیٹھ کر رو رہی تھی، ماتم کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میرے امی ابو نے، میرے بھائی نے مجھے اٹھایا، پھر تعویذوں کا پانی پلایا۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے، ساری رات میرے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین اور آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ جس ٹائم وہ لوگ سورۃ یاسین اور آیت الکرسی پڑھتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے جسم کو کوئی بہت تکلیف دے رہا ہے، کوئی اذیت دے رہا ہے۔ میں رونا شروع کر دیتی تھی، مجھے درد ہوتا تھا، باقاعدہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی مار رہا ہے۔ میں رو رو کر ان کو کہتی تھی کہ میرے پاس سورۃ یاسین اور آیت الکرسی مت پڑھیں، وہ مجھے مار دے گی۔ میری حالت ہی ایسی ہو جاتی تھی، بہت میری طبیعت خراب تھی۔ 2 دن گزر گئے، مجھے پانی پلاتے رہے، میری یہی حالت تھی۔ کبھی مجھے عجیب و غریب طرح سے کچھ محسوس ہونے لگ جاتا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے، میں پھر رونے لگ جاتی تھی۔ میں بہت زیادہ روئی ان 3 دنوں میں۔ میرے گھر والے میرے رونے کا آواز سن کر ڈر جاتے تھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا دیکھ رہی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کیا نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، صرف مجھے تکلیف کا احساس ہوتا تھا اور میں رونے لگ جاتی تھی۔ ان 3 دنوں میں میرے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا اور میں بہت زیادہ کمزور اور بیمار سی محسوس ہونے لگ گئی۔ تیسرے دن وہ عامل ہم لوگوں کے گھر واپس آئے، مغرب سے پہلے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے۔ انہوں نے آ کر پھر مجھے دم کیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میرے ارد گرد کافی زیادہ اگربتیاں جلائی گئیں، میرے بستر کے ارد گرد اگربتیاں لگائی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ دیر پڑھائی کی تو میرے جسم کو ایک بہت زور سے جھٹکا لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے اٹھا کر میرے بیڈ کے اوپر پٹکا ہو، اور پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ان عامل صاحب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مخلوق اس کے جسم سے جا چکی ہے، جتنی جلدی ہوتا ہے اس کے گلے میں وہ تعویذ ڈال دیں۔ جیسے ان لوگوں نے میرے گلے میں تعویذ ڈالا، مجھے سب کچھ یاد آنے لگ گیا۔ میں نے چیخ چیخ کر ان کو بتایا کہ ہاں، اس واش روم میں وہ چڑیل تھی، میں نے اسے خود دیکھا، وہ مجھے بار بار نظر آتی ہے۔ رات کو میں نے اس گھر میں ایک میت کو بھی دیکھا، باہر صحن میں، وہاں پر میت تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کیا باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے بہت عجیب و غریب باتیں کی۔ امی کہتی ہیں تم نے عجیب و غریب جگہوں کے نام لیے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ سارے نام، وہ ساری باتیں مجھے کیسے آئیں، کیسے میری زبان سے نکلتی جا رہی تھیں۔ ان عامل صاحب نے 7 تعویذ دیے۔ ان عامل صاحب نے یہ کہا کہ یہ 7 تعویذ 7 دن اس کے سر کے اوپر سے 7 چکر دے کر آپ لوگوں نے ان تعویذوں کو جلانا ہے، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر 7 دن میرے گھر والوں نے وہ تعویذ جلائے تو میری کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد مجھے رونا نہیں آتا تھا، نہ ہی کچے گوشت کو دیکھ کر میری حالت خراب ہوتی تھی۔ امی نے جب مجھے وہ بات بتائی کہ کس طرح سے میں کچے گوشت کو کھا رہی تھی اور اس خون کو چاٹ رہی تھی، تو وہ سن کر مجھے بہت وحشت اور خوف آنے لگ گیا۔ پھر اس کے 2 سال کے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ میری پڑھائی ختم ہو گئی، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، میرے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ مجھے خواب تو ڈراؤنے آتے تھے لیکن کوئی چہرہ نظر نہیں آتا تھا، بس ایسا ہی لگتا تھا جیسے خواب میں کوئی کالے رنگ کا سایہ ہے اور وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی کالے رنگ کا سایہ مجھے گھر میں بھی دکھائی دیتا تھا، لیکن میں ڈر کے مارے گھر والوں کے آگے نام نہیں لیتی تھی، صرف اس خوف سے کہ دوبارہ کہیں وہ مخلوق میرے اوپر حاضر نہ ہو جائے۔ اگر میں گھر والوں کو بتاؤں گی تو کہیں وہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ 2 سال تک وہ مجھے نظر آتی رہی۔ جب میری شادی ہو گئی، میری شادی کے بعد میں کچھ نارمل ہونے لگ گئی، مجھے وہ ڈراؤنے خواب آنا بھی بند ہو گئے، اور وہ جو کالے رنگ کی پرچھائی نظر آتی تھی میرے سسرال والے گھر میں مجھے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا، جو میری جیٹھانی تھی ان کے گھر ان کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں ان کی بیٹی کو جب دیکھنے گئی تو مجھے عجیب و غریب طرح سے خوف سا محسوس ہونے لگ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اس بچی کے بالکل جہاں پر اس بچی کو لٹایا ہوا تھا اس کونے میں نے کسی مخلوق کو بیٹھے دیکھا تھا۔ میری طبیعت پھر بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ مجھے گھر لے کر آئے۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی، میرے گھر والے مجھے دوبارہ عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سے ایک اور تعویذ بنا کر دیا اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ جس جگہ پر بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو آپ نے فرسٹ 41 ڈیز اس گھر میں نہیں جانا،
جب اللہ آپ کی اپنی اولاد ہوگی تو آپ نے اس سے پہلے میرے سے تعویذ لینے ہیں، ورنہ وہ مخلوق آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب اللہ نے مجھے امید سے کیا تو انہیں عامر صاحب سے میں نے تعویذ دیے۔ یہ بات میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتا دی، وہ خود مجھے اس عامر صاحب کے پاس لے کر گئے، انہوں نے تعویذ دیے۔ اللہ کا شکر ہے پھر میری اولاد بالکل نارمل ہوئی، اب میں اپنی زندگی میں ٹھیک ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ بھی چاند کی کچھ مخصوص تاریخوں پر۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، میرے سر میں درد شروع ہونے لگ جاتا ہے، کبھی کبھی میری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے میں خود کو بھی نقصان پہنچا دوں اور دوسروں کو بھی۔ لیکن پھر سے جیسے میں وہ تعویذ پیتی ہوں اور اپنے گلے میں باقاعدگی سے تعویذ رکھتی ہوں تو میں ٹھیک رہتی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کی، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو میرے دل کو سکون آنے لگ گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی ہے، میری زندگی کا تقریباً آدھا حصہ اس مصیبت سے جوجھتے گزر گیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ غزالہ آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے ٹیون، اللہ نگہبان۔